نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کو پڑھ کر میں مشرف ہوا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے نماز پڑھنے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو رب کی بارگاہ میں، تو جو میں نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو اور نبی کی فرما برداری کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا، اللہ اس کا انعام تمہیں یہ دے گا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، زکوٰۃ دینے سے رب رسول کی رضا ملتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق، قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار مردود الشہادہ ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو کنجوسی نہ کرے، مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ ضرور دیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ یعنی اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ نے کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے دوسرے مال میں ملا کر رکھ دیا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے دوسرے مال کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، سورج زمین سے نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی، تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مالی نقصان ضرور ہوگا، وہ پریشان حال رہے گا، اس کے کاروبار میں برکت نہیں رہے گی، پھر وہ چاہیں کتنے ہی تعویذ پہن لے، کتنے ہی باباؤں کے پاس جا کے دعا کرائے اور کتنی ہی مزاروں پر چلا جائے، جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہر مالک نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کی نماز بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے روزے بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہی مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، میں تیرا وہی سونا چاندی ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور وہی سانپ جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے بال گر جاتے ہیں، وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ یعنی زہر کی زیادتی کی وجہ سے سانپ زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سانپ گنجا ہو جاتا ہے، اس کے بال گر جاتے ہیں، دیکھنے میں ڈراؤنا اور زیادہ ہو جاتا ہے، زہریلا بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہی گنجا سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جو کنجوسی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا۔ اے ایمان والو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو زکوٰۃ مکمل ادا کریں،
پوری زکوٰۃ دیں، مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیں، ورنہ یہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آپ کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور اس وقت نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ وہ اولاد کام آئے گی جس کی وجہ سے مال کو جوڑ کر رکھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ سے ڈرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثعلبہ بن ابی حاتب انصاری حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے اور زیادہ مال پر اللہ کا شکر ادا کرنا مشکل ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، مگر مال و دولت کی محبت نے، دنیا کی محبت نے اسے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ ثعلبہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنا دے۔ اور ثعلبہ کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر اللہ مجھے مال و دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت دعا کے لیے اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا۔ ثعلبہ نے چند بکریاں خریدیں، اللہ نے ان بکریوں میں اتنی برکت دی، اللہ کی شان، کہ وہ بکریاں کیڑوں کی طرح بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی۔ تو ثعلبہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا اور وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے ثعلبہ مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب وہ وقت آیا کہ ثعلبہ صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے مسجد میں آتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مسجد میں چھوڑ دی، جمعہ پڑھنے آتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ دنیا نے چاروں طرف سے گھیر لیا ثعلبہ کو۔ ثعلبہ مال و دولت میں اتنا مگن ہو گیا کہ جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ ثعلبہ بن ابی حاتب کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ثعلبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اس لیے وہ مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ اب ایک دن وہ بھی آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو مالداروں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ صحابہ اکرام جب مالداروں کے پاس پہنچے اور حضور کا حکم سنایا تو تمام مالداروں نے، امیروں نے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، صدقہ نکالا اور صحابہ اکرام کو دے دیا کہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائیں۔ لیکن جب یہی زکوٰۃ وصول کرنے والے چند صحابہ اکرام ثعلبہ بن ابی حاتب کے پاس گئے تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے، تم لوگ جاؤ، فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ صحابہ اکرام ثعلبہ کا یہ جواب سن کر حضور کی بارگاہ میں واپس آئے۔ ابھی ان صحابہ اکرام نے ثعلبہ کا جواب حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا تھا کہ غیبتاً نبی نے فرمایا، اے ثعلبہ افسوس ہے، اے ثعلبہ افسوس ہے کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب ان صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں ثعلبہ کا جواب عرض کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت افسوس ظاہر کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ آیت ثعلبہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں ثعلبہ کی مذمت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ رب فرماتا ہے اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اس آیت مقدسہ میں ثعلبہ کے بخل اور اعتراض کی مذمت کی گئی ہے۔ ثعلبہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ نے ناراض ہو کر آیت کو نازل فرمایا ہے تو ثعلبہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال شریف ہو گیا، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو موقع کو غنیمت جان کر ثعلبہ اپنا مال لے کر، زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ثعلبہ زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی، حضرت ابوبکر نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی، تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مر گیا۔ حضرات، ثعلبہ بن ابی حاتب انصاری جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا، مسجد نبوی شریف میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، 5 وقت حضور کا دیدار کرتا تھا، لیکن دنیا کی محبت نے اسے حضور کے دیدار سے اور نماز با جماعت سے دور کر دیا، مسجد نبوی شریف سے دور کر دیا۔ قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹیں ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، سونے چاندی سے نوازا ہے، آپ مالک نصاب ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مکمل زکوٰۃ دو، مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تمہارا حشر بھی ثعلبہ کی طرح ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بڑا غریب، مفلس، مفلوک الحال شخص تھا، اس کی غربت پر رحم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھا دیا، جس سے قارون نے خوب سونا چاندی مال و دولت جمع کر لیا۔ قارون بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں، اور قارون بدنصیب نے ایک فاحشہ بدکار عورت کے ذریعے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ اے ایمان والو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے اور تمہارا حال بھی قارون اور ثعلبہ کی طرح ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سخی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور بخیل یعنی کنجوس بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اور جاہل سخی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ